بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اشد بن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت جن کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں اور دونوں کا وقت ایک ہو، یا کسی جگہ روحیں قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوقت اور متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی، اور اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کے سلام پر جواب نہ دیا۔ کسی شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ دی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں، تو بادشاہ نے کہا میرے اترنے کا انتظار کرو۔ اس نے کہا نہیں، اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اسے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اس نے کان میں سرگوشی کی کہ میں ملک الموت ہوں۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس اسلامک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی ضرورت پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں گا۔ پر موت نے کہا اب اس کی اجازت نہیں۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون شخص تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا، مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ یہ ایک ضعیف حدیث ہے لیکن ہم اس پر سبق کے طور پر ضرور بات کر سکتے ہیں۔ زندگی اور موت صرف اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ کسی ذی روح کو اس کی موت کے بارے میں کچھ خبر نہیں دی گئی سوائے اللہ کے نبیوں اور برگزیدہ بندوں کو، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن ہی نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگرچہ موت کے بارے میں کوئی حتمی طور پر آگاہی نہیں دے سکتا لیکن بزرگان دین اس بارے میں پیشن گوئی ضرور کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موت کے بارے میں فرمان ہے کہ جب انسان میں 3 علامات ظاہر ہونے لگیں تو جان لیں کہ موت واقع ہونے والی ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے بڑے حسن سے نوازا تھا اور بڑی ہی خوبصورتی عطا کی تھی، اتنی خوبصورتی کہ مصر کی شہزادیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں ہی کاٹ ڈالیں، تو یہ پتہ تک نہیں چلا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس طرح مگن ہو گئیں، ان کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر تھی اور انہوں نے سیب اور چھری پکڑی ہوئی تھی اور سیب کی جگہ پر وہ اپنی انگلیاں کاٹتی رہیں اور انہیں پتہ تک نہ چلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے،
اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں کسی کی روح نکالنے جاتے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر ضرور آتے اور ان سے ملاقات ضرور کرتے، کیونکہ گہری دوستی اور یارانہ تھا۔ جب ہم انسان بھی اپنے کسی دوست کے علاقے میں جاتے ہیں تو اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے گھر ضرور جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام جب بھی اس علاقے میں چکر لگاتے تو اپنے دوست یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ضرور ملاقات کرتے۔ کہتے ہیں کہ میں فلاں کی جان قبض کرنے جا رہا ہوں یا فلاں بن فلاں کی روح نکالنے جا رہا ہوں۔ دوستی بہت گہری تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمائش کر رکھی تھی کہ اے میرے دوست، جب تم میری روح نکالنے آؤ گے یعنی مجھے اس دنیا سے پردہ دینے آؤ گے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے ضرور بتا کر آؤ گے۔ تو موت کے فرشتے نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے حامی بھر دی کہ جب بھی آپ کی روح نکالنے آؤں گا تو پہلے آپ کو اس سے باخبر ضرور کر دوں گا۔ دونوں دوستوں کے مابین یہ بات طے ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن گزرتے گئے، چلنے پھرنے کی سکت ختم ہو گئی تھی، کھانے پینے کی لذت بھی ختم ہو گئی تھی، یعنی زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی کمر جھک گئی، رزق کا جو دانہ پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور موت کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دن ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب موت کے فرشتے کو دیکھا تو پوچھا کہ کدھر آنا ہوا؟ کیا ملاقات کے لیے آئے ہو؟ تو کہا نہیں میں ملاقات کے لیے نہیں آیا، بلکہ آج تو میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے دوست، ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ جب تم میری روح نکالنے آنا تو پہلے مجھے بتا کر آنا، لیکن تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ آپ نے میرے ساتھ ہی یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ آنے سے پہلے ضرور بتاؤں گا، تو آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا۔ تب ملک الموت نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ میری گہری دوستی ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھول جاؤں اور آپ کو نہ بتاؤں۔ اے اللہ کے نبی اور میرے پیارے دوست، میں نے آپ کو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ پورے 7 بار بتایا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہوں۔ پورے 7 بار آپ کو مطالعہ کرنے کے بعد ہی آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو ملک الموت نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کے علاقے میں نے فلاں بن فلاں کی روح نکالی تھی اور اس بوڑھے انسان کی موت کے بعد اس کی تدفین بھی آپ نے اپنے ہاتھوں سے ہی کی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جی ہاں مجھے یاد ہے۔ تو ملک الموت نے مزید کہا کہ آپ ہی کے علاقے میں نے فلاں بن فلاں ایک بچے کی روح بھی نکالی تھی، کیا آپ کو اس کے بارے میں بھی یاد ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ تب موت کے فرشتے نے کہا کہ اے نبی، میں صرف ان کی روح قبض کرنے ہی نہیں آتا تھا بلکہ آپ کو بار بار بتانے بھی آتا تھا کہ آج ان کی باری ہے، کل آپ کی اپنی تیار ہو جائیں، آج اس بوڑھے کی باری ہے، آج اس بچے کی باری ہے اور آج اس نوجوان کی باری ہے، تو کل آپ کی بھی باری آنے والی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو ایک بار نہیں بلکہ 7 بار بتا چکا ہوں۔ محترم ناظرین، موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسائے کی روح نکالنے آتا ہے تو وہ صرف اس کی موت کا سامان لے کر نہیں آتا بلکہ ہمیں بھی بتانے آتا ہے کہ آج اس کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب محلے میں موت کا فرشتہ آ جائے اور کسی کی روح کو نکال کر لیے جائے تو اس محلے کے باقی رہنے والے بھی تیار ہو جائیں کہ آج اگر یہ میرا گہرا دوست، ہمسایہ یا رشتہ دار مر گئے ہیں، یا آج میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، میری ماں چلی گئی، یا کوئی بھی جا سکتا ہے، تو صرف وہی نہیں گیا بلکہ کل اس کے پیچھے ہمیں بھی جانا ہے۔ ناظرین کرام، یہ زندگی کے لمحات ہم سب زندہ لوگوں کے لیے غنیمت ہیں، اس لیے ان لمحات کو غنیمت جانو اور ضائع نہ کرو، برباد مت کرو۔ برف کی طرح یہ زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ ایک شخص کسی بازار سے گزرا تو اسے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دنیا والوں، میری برف پگھلتی جا رہی ہے، اسے مجھ سے خرید لو، میرا مال اس طرح برف کی صورت میں قطرہ قطرہ کر کے بہتا جا رہا ہے، میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا مال بھی بہتا جا رہا ہے، میری برف قطرہ قطرہ کر کے پانی بنتی چلی جا رہی ہے، مجھ سے یہ برف خرید لو، کیونکہ اگر میری یہ برف ایسے ہی پگھلتی رہی تو میرا نقصان ہو جائے گا اور مجھے خسارے کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ کسی سننے والے سمجھدار انسان نے اس کے قریب جا کر اسے کہا بھائی، جس طرح تیری کہانی ہے بالکل اسی طرح میری بھی کہانی ہے۔ برف والے شخص نے پوچھا کہ وہ کیسے؟
تو اس نے کہا جناب تیری برف پگھلتی جا رہی ہے جبکہ میری قیمتی زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ جس طرح قطرہ قطرہ کر کے تیری برف پگھلتی جا رہی ہے اسی طرح لمحہ لمحہ کر کے میری یہ زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ اگر تو اپنے برف پگھلنے سے پہلے پہلے بیچ لے گا تو بدلے میں کچھ نہ کچھ پا لے گا، تو تجھے خسارے کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا اور تو فائدے میں رہے گا، بلکہ اسی طرح مجھے بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی اگر میں اپنی زندگی کی برف پگھلنے سے پہلے پہلے کچھ اعمال نہ کما لوں تو مجھے بھی قیامت کے دن خسارے کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں جب یہ 3 علامات ظاہر ہونے لگیں، یعنی یہ 3 نشانیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ موت قریب ہے۔ جب سیاہ بال سفید ہو جائیں، جب بدن سے توانائی ختم ہو جائے اور جب کمر جھک جائے، جسم میں طاقت نہ رہے، ہاتھ تو ہے لیکن چھونے کی طاقت نہیں، اور پیر تو ہیں لیکن چلنے کی ہمت نہیں، کھانے پینے کا سامان تو ہے لیکن کھانے میں لذت نہیں، جیب میں پیسے بھی ہیں لیکن بڑھاپے کا علاج نہیں، بہن بھائی بیٹا بیٹی رشتہ دار تو ہیں لیکن کھڑے ہونے کو چلنے پھرنے کا سہارا نہیں۔ جب یہ علامات ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ موت قریب ہے۔ یہ علامات کے ظاہر ہو جانے پر اس سے پہلے کہ یہ موت کے آہنی ہاتھ ہمیں اپنے شکنجے میں لے لیں، ہماری روح ہمارے جسم کو چھوڑ کر خالق حقیقی کی جانب رواں دواں ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہماری موت کی سختیاں آسان فرمائے، عالم برزخ کی سختیاں آسان فرمائیں، قیامت کے دن کی ہولناکیاں آسان فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اس ویڈیو میں کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نیو ہوں تو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔